ताउन एक ख़तरनाक वबा, इंसानी ज़िंदगियों का ख़ात्मा, शहर वीरान, सल्तनतें और हुकूमतों के ज़वाल। चलते हैं ताउन के तारीख़ी सफ़र पर और देखते हैं इसकी इलाक़ाई और आलमी तबाहियाँ इंसानों पर और मुल्कों पर कैसे असरअंदाज हुईं। बबोनिक वबा में अगर चेचक को सामने रखा जाए तो ये कदीम तरीन वबा का बदतरीन इंसानी दुश्मन है। वजह यह है कि जैसा कि हम पहले समझ चुके हैं कि वेरियोला वायरस सिर्फ इंसान के जिस्म में ही पलता फूलता है। अगर अमवात का तखमीना लगाया जाए तो दुनिया में इतनी तबाही इंसानियत में जंगों से आफात से नहीं हुई जितनी इस एक वेरियोला वायरस से की। सिविल लड़ाइयाँ, हिरोशिमा, नागासाकी, रोमन जंगें, इस्लामी जंगें, हलाकू खान, कत्ल आम। 2 सदियों की अमवात का तखमीना लगाया जाए तो 6 लाख अमवात खाना जंगी में हुई, 40 लाख अमवात जंग अज़ीम अव्वल में हुई, 60 लाख अमवात तकरीबन जंग अज़ीम दोम में हुई। मगर इन सबसे ज़्यादा तखमीना अमवात का चेचक में है। अगर सिर्फ 30 करोड़ अमवात 20वीं सदी ईस्वी में चेचक की वजह से हुई। अगर मजमूई तौर पे देखा जाए तो तकरीबन 50 करोड़ के करीब अमवात चेचक से हुई। 429 कब्ल मसीह से 1977 तक एक सिलसिला जारी रहा। ये सबूत तो वाज़े तौर पर नज़र आता है। 1157 कब्ल मसीह फ़िरौन के बादशाह रामसेस 5 में भी नज़र आता है। नाज़रीन, एक स्क्रीन चल रही है आपके सामने। इसमें यह देखा गया है कि हर सदी में चेचक का हमला मुतवातिर कहीं ना कहीं किसी जगह होता रहा है। ये हमारे लिए एक सबूत है कि दुनिया इस वबा में बहुत बुरी तरह से घिरी रही और आखिरकार इसके ख़ात्मे का अमली तौर पे एक सिलसिला शुरू किया गया। एडवर्ड जेनर की वैक्सीन के कामयाब तजर्बे के बाद जो इसकी 18 साल की मेहनत थी, तय पाया कि अब अमली वक्त आ चुका है इसका बाकायदा इस्तेमाल किया जाए। 1958 वर्ल्ड हेल्थ असम्बली में रूस की शमूलियत ने अमरीकी तनाज़ात के बावजूद करारदाद पेश की कि दुनिया में इस मर्ज़ को ख़त्म किया जाए, जिस पर तकरीबन तमाम ममालिक ने इत्तेफ़ाक़ राय करते हुए इस मिशन को शुरू करने का मुसम्मम इरादा किया। इसके सरबराह 1960 में डॉक्टर D.A. हेंडरसन को चुना गया, जो ना चाहते हुए भी इस मिशन को पाए तकमील तक खुश असलूबी से सर अंजाम देने के लिए जनेवा पहुंच गए। इतने बड़े पैमाने पर किसी वबा का ख़ात्मा के लिए कभी कोई काम नहीं हुआ था। ये बिल्कुल ऐसे ही था जैसे गहरे समंदर में कूद पड़ना और साहिल की तलाश में फिरना। जब चेचक की वबा का ख़ात्मे का सिलसिला तरतीब दिया गया तो इस वक्त भी अमवात की शरह उरूज पर थी। 10 में से 3 अमवात और जो खुशकिस्मत ज़िंदा रह जाते तो ज़िंदगी भर बदनुमा दाग या अंधेपन का शिकार या मुख्तलिफ अमराज लिए फिरते। जब मुकम्मल तौर पर वबा की सूरत हाल सामने आई तो सबसे ज़्यादा मुतासिर 5 ममालिक नज़र आए। साउथ अमरीका, ख़ासकर ब्राज़ील, मगरबी वस्ती अफ़्रीका, शुमाली मशरक़ी अफ़्रीका, इंडिया और एशिया। मुश्किल तरीन मरहला एक को वैक्सीन की फराहमी। शुरुआत के लिए 23 ममालिक को मुंतखब किया गया जो बरे आज़म अफ़्रीका से ताल्लुक़ रखते थे और जिसमें चेचक का फैलाव बकसरत मौजूद था। 6800 शहर, गांव, बस्तियां और लाखों की तादाद। मुश्किल तरीन मरहला, हर एक को वैक्सीन की फराहमी बड़ा पेचीदा मरहला था। 1967 जंग का पहला महाज मगरबी वेस्ट अफ्रीका डॉक्टर डोनाल्ड हॉकिंग की सरबराही में आलमी वेलफेयर्स की मदद से जेट इंजेक्टर्स से फ्रीज़र खुश्क वैक्सीन का इस्तेमाल शुरू किया। पहली बार इन लोगों को हकीकी वबा का सामना करना पड़ा, जो सबके लिए खौफनाक तजुर्बा था। शुरू में चेचक के असरज़दा लोगों को इन गाँवों को टारगेट किया गया जहाँ मरीज़ मौजूद थे। इनको वैक्सीन लगाने के बाद फिर 1 मील के हिसार को कवर किया जाता, फिर 2 मील के हिसार को कवर किया जाता। लोगों की मदद से हेल्थ वर्कर्स चेचक के मरीज़ को तलाश करते
اس خطے میں ویکسین شروع کرتے اور اس علاقے کو آئسولیٹ کرتے جاتے۔ پروگرام میں انتہائی مشکلات درپیش تھیں، مگر لوکل لوگوں کی مدد سے کافی حد تک 2 سے 3 سال میں چیچک کی وبا پہ خاصا حد تک ایک کنٹرول حاصل ہو گیا تھا، اور یہ احساس خوش آئند تھا کہ ایک وبا کنٹرول میں آ رہی ہے۔ 1971 آخری کیس لاطینی امریکہ میں آئسولیٹ کیا گیا، اور اس طرح براعظم امریکہ بھی چیچک کی وبا سے محفوظ کر لیا گیا۔ جلد ہی انڈونیشیا، شمالی افریقہ سے بھی چیچک کے صاف کرنے کی اطلاع ملی۔ اس کامیابی سے مطمئن ہونے کے بعد یقین ہو گیا کہ چیچک کا خاتمہ یقینی ہے۔ اس کے بعد شمالی ایشیا کا سفر شروع ہوا۔ وبا چیچک کے خاتمے سے 3 سال قبل 1974 میں انڈیا چیچک کی بدترین لپیٹ میں آ گیا۔ جنوری سے مئی تک انڈیا میں 15,000 لوگ موت کا شکار ہوئے۔ زیادہ تر اموات ضلع بہار، اڑیسہ اور مغربی بنگال سے تھیں۔ ہندوستان کی غلط اطلاعات کے مطابق 1974 میں تقریباً 86% چیچک جو ہے وہ پھیل چکی تھی، جس کو کنٹرول کرنا ایک بہت بڑا مرحلہ تھا۔ ہندوؤں کی دیوی شیتالا ماتا چیچک کے خاتمے کی دیوی سمجھی جاتی تھی۔ وہ تو کچھ نہ کر سکی، لیکن 1973 میں WHO نے اس کام کا ذمہ لیا۔ 1974 میں تقریباً 86% چیچک ہندوستان میں پھیل چکی تھی۔ 1973 میں WHO نے ہندوستان حکومت کے ساتھ مل کر بہت بڑے پیمانے پر کام شروع کیا۔ ایک ایک گھر میں جا کر، ایک ایک گاؤں میں جا کر ویکسین لگانے کا کام کرنا تھا۔ پورے سروے کرنے کا کام 10 دنوں میں کرنا تھا، اور سروے ٹیم کے بعد ویکسین ٹیم جا کر ویکسین لگاتی۔ 1,20,000 ہیلتھ ورکرز نے 10 دنوں میں ریکارڈ ترتیب دیا، جو کہ تقریباً 8 ٹن کاغذی کارروائی پر منحصر تھا۔ ہندوستان میں امید کے برعکس چیچک کا پھیلاؤ کہیں زیادہ نکلا، جو ہندوستان کی رپورٹ کے مطابق نہیں تھا۔ 20 ماہ کی انتھک محنت اور کوشش کے بعد یہ مشن، جس کو زیرو ٹارگٹ کا نام دیا گیا تھا، مکمل ہوا۔ انسانی تاریخ کا پہلا دور جس میں چیچک کو ہندوستان سے ختم کیا گیا۔ یہ ہینڈرسن کے مطابق ہندوستان سے چیچک کا خاتمہ کسی معجزے سے کم نہ تھا۔ 22 ماہ کی انتھک کوششوں اور لاکھوں کی تعداد میں شامل ہیلتھ ورکرز نے ٹارگٹ زیرو کا یہ مشن مکمل کیا۔ WHO کا سفر یہیں ختم نہیں ہوا۔ ویریولا وائرس اب بھی 2 ملکوں میں باقی تھا، بنگلہ دیش اور مشرقی افریقہ۔ دونوں ملکوں میں سول وار جاری تھی۔ اس کے باوجود چیچک کا مرض اور ان مریضوں کی تلاش جاری رہی۔ 1975 میں 3 سالہ رحیمہ بانو آخری مریض تھی بنگلہ دیش میں جو وائرولا میجر کی مریض تھی۔ دنیا کا آخری مریض جو صومالیہ میں تھا، اس کا نام علی ماؤ مالیم، جو وائرولا مائنر کا آخری مریض تھا، اکتوبر 1977 میں مکمل صحت یاب ہوا۔ آرگنائزیشن نے 2 سال کا عرصہ مزید تلاش جاری رکھنے کا کام کیا، اور کہیں سے بھی، کسی جگہ سے، کسی ملک سے، کسی خطے سے کوئی رپورٹ نہیں آئی۔ آخر میں حتمی طور پر مئی 8، 1980 کو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اس چیچک کی وبا کو، جس نے دنیا بھر میں 30 کروڑ زندگیاں صرف 20ویں صدی میں ختم کی، کے خاتمے کا اعلان کر دیا، یعنی زیرو چیچک۔ WHO کی تاریخ کا کامیابی، جو 20ویں صدی کا ایک معجزہ سمجھا جاتا ہے۔ چیچک کا مرض تو دنیا سے ختم ہو گیا، مگر اس کا ویریولا وائرس بطور ایک ہتھیار بھی استعمال ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ وائرس دنیا میں کی لیبارٹریز میں ابھی تک محفوظ ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے تمام دنیا کی لیبارٹریز کو ویریولا وائرس کے سیمپل تباہ کر دینے کے لیے کہا، اور یا تو ان کو 2 آفیشیل ڈپازٹ لیب، جو کہ ایک ماسکو میں تھی اور ایک CDC اٹلانٹا میں تھی، وہاں منتقل کرنے کے لیے کہا۔ WHO کے ویریولا وائرس کے بچے سیمپل جون 1999 میں مکمل طور پر ختم کرنے کا اعلان کیا، کیونکہ 10 سال کی تمام کاوشوں کے بعد چیچک کا خاتمہ ہو چکا تھا، اور ان سیمپل کو ختم کرنے کے بعد ان کا وجود بھی دنیا سے مکمل ختم ہو جاتا۔
1992 کے اوائل میں سوویت یونین یعنی روس کے ایک اعلیٰ عہدے پر فائز ملٹری آفیشل کن ایلیبیک نے امریکی آفیشلز کو خفیہ راز افشا کیا، جس میں اس نے کہا روس 1928 سے بایولوجیکل ہتھیار کی ریسرچ کر رہا ہے۔ کن ایلیبیک کی کتاب بایو ہیزارڈ کے مطابق روس 1980 سے اس پروگرام پر بہت وسیع پیمانے پر وائرولا وائرس کی ریسرچ کر رہا ہے کہ اس وائرس کا اثر اصل سے زیادہ ہو جو انسانی زندگی کو منٹوں میں ختم کر دے۔ اگر ایک طرف WHO نے دن رات ایک کر کے اس وجود کو مٹا دیا تو دوسری طرف روس انسانی دشمن کے طور پر اس کو بحیثیت ہتھیار بنا رہا ہے۔ ایک اطلاع کے مطابق روس 20 ٹن کے قریب یہ وائرس تیار کر چکا ہے جسے جنگ کی صورت میں یہ استعمال کرے گا اور ایٹم بم کے میزائل کے وار ہیڈ کیریئر کی جگہ ان کو استعمال کرے گا۔ بل کلنٹن نے ان اطلاعات کے مطابق CDC کو وائرس کو مکمل طور پر تباہ کرنے سے روک دیا۔ دوبارہ حملے کی صورت میں دنیا میں اس وقت کوئی بچاؤ کی تدبیر نہیں۔ 25 سال پہلے ویکسین کی تیاری ختم کر دی گئی اور ایسی کوئی صورت نہیں ہو سکتی کہ اتنی بڑی تعداد پر ویکسین دوبارہ تیار کی جا سکے۔ ڈونلڈ اے ہینڈرسن کے مطابق اس وائرس کو تباہ نہ کرنا یہ اچھا نہیں ہے، خطرناک صورتحال ہے اور یقیناً یہ بایو ٹیررزم کے طور پر اگر استعمال کیا گیا تو اس کا کوئی حل نہیں ہوگا۔ انسانیت کے ناطے ہم کو چاہیے اس کو مکمل طور پر تباہ کر دیں ورنہ اگلے خطرے کے لیے تیار رہیں۔ ایک سبق جو ہم سب کو ملتا ہے ان سب حقیقتوں کے بعد، چیچک کا خاتمہ دنیا کے سارے مذاہب، ساری قوموں نے بلا امتیاز حصہ لے کر کوشش کر کے ایک ہونے کا ثبوت دیا انسانیت کی سر بلندی کے لیے۔ چیچک ختم تو کر دی گئی مگر ابھی تک وائرس زندہ ہے۔ تعاون کے تاریخی سفر پر آنے والی منزلوں میں ہمارے ساتھ رہیں۔ آپ کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو کامنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ انفارمیشن ایک دوسرے سے شیئر کریں، لائک کرنا، سبسکرائب کرنا آپ کی مرضی ہے۔ یہ مکمل طور پر اردو میں ترتیب دی گئی ہے تاکہ ہر مکاتب فکر اور عام شخص سمجھ سکے۔